اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وَإِذَا تَوَلَّى وَسَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 204 اور 205 تلاوت کی ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر فرماتے ہیں، کیونکہ یہ جو منافق ہوتے ہیں وہ زبان سے کچھ اور کہتے ہیں لیکن دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ جب بات کرتے ہیں تو اکثر جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر لیتے ہیں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کر لیتے ہیں، اگر کبھی بات کرتے ہوئے غصہ آ جائے تو پھر گالی سے نہیں چوکتے، پھر گالیاں ہی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ تو منافقوں کی نشانیاں ہیں، اور کبھی کبھی فخر و غرور تکبر کرتے ہیں، ہوا مارتے ہیں، اور باتوں باتوں میں ایسی باتیں کریں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اوہ ہو، یہ تو کیا خوبصورت باتیں۔ ایون اگر وہ دین کی باتیں بھی کریں گے تو آپ سمجھیں گے کہ وہ کیا خوبصورت باتیں ہیں، لیکن دل کے اندر ان کے فساد ہوگا کہ وہ انہی باتوں میں سے کوئی آگ لگانا چاہتے ہیں۔ فتنہ، فساد، مصیبت ان کے اندر ہوتی ہے، اندر سے وہ دشمن ہوتے ہیں اللہ کے دین کے، اور دل جو ان کا ہوتا ہے وہ جھگڑے اور فساد کی طرف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 204، ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے ہوتا ہے مَن یُعْجِبُکَ، کہ اس کی بات تجھے عجیب لگتی ہے، یعنی مَن یُعْجِبُکَ قَوْلُہُ، یعنی جب وہ قول یعنی بات کرتا ہے تو آپ کو بڑی عجیب، بڑی خوبصورت، بڑی بھلی، بڑی مزیدار لگتی ہے، ایسے عجیب و غریب لگتی ہے کہ پہلے ایسی باتیں سنی ہی نہیں تھیں۔ فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی معاملات میں، دنیا کی زندگی میں، جب وہ دنیاوی معاملات میں آپ سے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یا کوئی بیان کرتے ہیں، یا کچھ ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، ان کا جو بیان ہوتا ہے، ان کا یہ سب بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اتنی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، اتنی بھلی لگتی ہیں، اتنی اچھی لگتی ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کیا بات ہے اس کی باتوں میں۔ حتیٰ کہ باتیں کرتے کرتے بعض اوقات وہ اپنی باتوں کو خوبصورت کرنے کے لیے اس کے اندر کیا کرتے ہیں، اللہ کو گواہ بنا لیتے ہیں، قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے آگے وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور اللہ کو، یشہد کا مطلب شہادت یعنی گواہی، اللہ یعنی اللہ کو گواہ بنا کر کہہ دیتے ہیں، اللہ ما فی قلبہ، اللہ فرماتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ گواہ کر لیتے ہیں اللہ کو اس پر، ما فی قلبہ، جو ان کے دلوں میں ہے۔ تو اللہ اس کو جانتا ہے جو دل میں ہے۔ واہ، اور وہی اللہ جو ہے، الد الخصام، الد کا مطلب ہوتا ہے سخت ترین، خصام کا مطلب جھگڑالو، کٹر،
جو دشمن ہوتا ہے اس طرح کا، یعنی یہ لوگ جو ہیں کٹر دشمن ہوتے ہیں، جھگڑالو ہوتے ہیں، سخت قسم کے. تو اس طرح کے لوگ ہیں یہ منافق لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بیان کیا ہے کہ وہ من الناس سے، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے، من یوجب کا قولہ، کہ اس کی باتیں اتنی عجیب و غریب اور خوبصورت اور بھلی آپ کو لگتی ہیں، پسند آتی ہیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی معاملات میں، دنیا کی زندگی میں آپ کو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہیں. آپ کا دل کرتا ہے اس کی باتیں سنتے ہی رہیں، اور وہ بڑا چرب زبان ہوتا ہے اور بڑی میٹھی آواز ہوتی ہے، میٹھی باتیں ہوتی ہیں، اور طریقہ کار بیان کا اس طرح خوبصورت ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے سنتے رہیں. اور بات کرتے ہوئے وہ کیا کرتا ہے، وہ یشہد اللہ، اور پھر اللہ کو گواہ کر کے وہ کہہ دیتا الا ما فی قلبہ، کہ اس کے دل میں جو ہے وہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. یعنی اللہ کو گواہ بنا کر اپنے دل میں جو ہوتا ہے اس پر، حالانکہ دل کا جھوٹا ہوتا ہے، اور اس جھوٹ پر اللہ کو گواہ بناتا ہے. کیسا عجیب انسان ہے کہ اپنے جھوٹ غلاظت ہوتی ہے نا، تو اس پر گواہی اللہ کی بناتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور یہ ایسا شخص ہوتا ہے جو کہ بہت سخت قسم کا جھگڑالو فسادی ہوتا ہے، اور یہ اچھا انسان نہیں ہوتا. لیکن آپ کو وہ ایسے چرب زبانی سے اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ سے، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہوتا ہے، مَن یُعْجِبُکَ، جس کی باتیں آپ کو عجیب و غریب لگتی ہیں، قولہ، یعنی اس کی باتیں، فی الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی میں، دنیاوی معاملات میں، وَیُشْہِدُ اللہ، اور وہ اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، علی ما فی قلبہ، جو کچھ اس کے دل پہ ہوتا ہے اس پر اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے. اور وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے. اس طرح کا بندہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ذرا ہوشیار رہو ایسے بندوں سے. کردار ان کے اچھے نہیں ہوتے، گفتار میں بڑے زبردست ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اپنی باتیں کر کے اپنے کمزوریوں کو، اپنے عیب کو، اپنے گناہوں کو، اپنی غلطیوں کو چھپا لیتے ہیں دوسروں کے سامنے. تو اس طرح کے کام کرتے ہیں یہ، یعنی یہ ہوتے کھاتے پیتے ہیں، بڑے امیر لوگ ہیں، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، اور چکر باز ہوتے ہیں، جو اللہ کو گواہ بنا کر بات کرتے ہیں، دوسروں کو اپنا بنا لیتے ہیں، اور پھر اندر جو ہوتا ہے ان کے فساد ہوتا ہے. یہ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی ایسے ہوتے ہیں. تو یہ ہوتے منافق ہیں، جیسے اوپر اوپر سے آپ کو دوست لگتا ہے لیکن اندر چھرا لیے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے منافقین آتے تھے، فصیح و بلیغ اور پر اثر باتیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی خوبصورت اور بھلی لگتی تھیں باتیں، قسمیں اٹھا کر، اللہ کی قسمیں، اللہ کو گواہ بنا کر باتیں کرتے تھے، لیکن دل کے کالے ہوتے تھے، منافق ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے ذریعے سے ان کے بارے میں بتا دیا کہ یہ منافق اندر کے کالے ہیں، اور یہ آیت جو ہے منسوخ نہیں ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اب جو بھی باتیں آپ کو اچھی کرتا ہے، ذرا پھسلانے کی باتیں کرتا ہے، ذرا خوبصورت آپ کو باتیں لگتی ہیں، ذرا دیکھ لیا کریں کہ یہ اندر کا کالا تو نہیں ہے، یہ کل کو مصیبت میں تو نہیں ڈال دے گا آپ کو. اس کی باتیں جو ہیں، یہ اندر سے جو کچھ کہہ رہا ہے، کل اسی کی باتوں پر اگر عمل کرنے لگ جائیں تو کیا فساد اور جھگڑا تو نہیں پیدا ہو جائے گا؟ کیونکہ یہ چاہتا بندہ یہی ہوتا ہے. اس لیے بعض لوگوں کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں، لیکن کہنے والے جھگڑالو اور فسادی ہوتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کوئی فساد پھیلے، جھگڑا ہو، تباہی بربادی ہو، نقصان ہو، اس طرح کا کام کرتے ہیں. اور گواہ اللہ کو کرتے ہیں. قسمیں اٹھانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. زیادہ جو قسمیں اٹھاتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے. سچا بندہ قسم اٹھاتا ہی نہیں ہے، ڈرتا ہے اللہ سے. تو یہ قسموں کو یہ لوگ اپنی ڈھال بنا لیتے ہیں. تو بعض لوگ بڑی چرب زبانی سے آپ سے بات کرتے ہیں، اور آپ کو ان کی بات بہت اچھی لگتی ہے. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے اللہ کو گواہ کر لیتے ہیں. دل میں میرے ہے، وہ اللہ دیکھے جانتا ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، ایسے کہتے ہیں. دنیاوی معاملات کے بارے میں اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ کر کے دوسرے کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں. یہ لوگ منافق ہوتے ہیں، اور سخت جھگڑالو اور سخت دشمن ہوتے ہیں. خوب گفتگو کرتے ہیں، ایسے لگتا ہے بڑا ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا ہے، لیکن جھوٹی قسمیں کھا کر ایسا بے وقوف بنائیں گے کہ آپ کو
वो बरगला कर आपसे कोई ना कोई नुकसान करा लेंगे। बाद में पता चलेगा, जब आप कुछ अरसे बाद पता चलेगा ये तो मैंने क्या किया कर दिया। उनकी खुश गुफ्तारी और उस तरह की चिकनी चौड़ी बातों से, मीठी बातों से अपने आप को तबाह कर लिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि तुम्हारे गुनहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि तुम हमेशा झगड़ते रहो। गोया बंदे का झगड़ा करना जो है वो बंदे को गुनहगार कर देता है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत जो है ये मसनद अहमद में मौजूद है। फरमाते हैं कि जो जो बहुत बातें करता है वो बहुत झूठा होता है, वो बहुत झूठ बोलता है। और जो बहुत कस्में खाता है वो बहुत गुनाह करता है। और जो बहुत झगड़ा करता है तो उसका दीन सलामत नहीं रहता। मसनद अहमद में ये मौजूद है। तो इस लिए ये लोग जो चिकनी चौड़ी बातें करने वाले हैं, ज़रा देख लिया करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए नुकसानदेह हो जाए और मुस्तकबिल में आपको बाद में पता चले कि ये मैंने क्या कर लिया। इसलिए किसी की बात सुने तो उसके बाद चाहे वो ज़्यादा आपको अच्छी लग रही हो और दिल कर रहा हो कि जो कुछ बंदा कह रहा है मैं उस पर अमल करके उसका हो जाऊं, लेकिन उसका नतीजा बाज़ का झगड़ा फसाद निकलता है। ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ फरमा दिया इस आयत में कि वामिनन नास से, और लोगों में से कोई ऐसा भी होता है, मैं योजिबु का कौल हूँ कि उसकी कौल, उसकी बात आपको भली मालूम होती है, अजीब व गरीब और अच्छी मालूम होती है। फिल हयाती दुनिया, इस दुनिया की ज़िंदगी में जब वो बातें करता है, वह योशहेदुल्लाह, और अल्लाह को वो गवाह बनाकर अला माफ़ी कल भी, जो उसके दिल में होता है, कहता है इस पर मेरा अल्लाह गवाह है, मैं सच कह रहा हूँ। तो इस तरह से बरगलाता है। वह अलद्दुल खिसाम, लेकिन असल में वो सख्त किस्म का झगड़ालू और फसादी बंदा होता है और दुश्मन होता है अंदर से आपका, और ऊपर से आपको ऐसा करता है। आप देखें कुफार और मुशरिकीन और कितने और मुसलमान में भी ये बातें हैं। तो इसलिए इनसे बचना बहुत ज़रूरी होता है। अगली आयत देखते हैं। अल्लाह ताला 205 आयत में इरशाद फरमाता है, वो यही इसी तरह के बंदे की बात है मुनाफिकों के बारे में। इरशाद बारी ताला है, व इज़ा तवल्ला सा फिल अर्दी लियुफसिदा फीहा व युहलिकल हरसा वन नस्ला वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इज़ा, और जब, तवल्ला, तवल्ला के दो मतलब हैं। एक तो है कि मुंह फेरना, यानी जब वो मुंह फेरते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुनाफिक आते थे, जब मुंह फेरते थे चले जाते थे, तो फिर सा फिल अर्दे वाइजा तवल्ला, और जब ये मुंह फेरते हैं सा, फिर कोशिश करते हैं। सा का मतलब दौड़ना, कोशिश करना, दौड़ धूप करना। फिल अर्द, ज़मीन में, ले युफसिदा, के फसाद फैले, फीहा, ज़मीन में फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। व युहलिकल हरसा, और खेतियों को तबाह कर देते हैं। वन नस्ला, और इंसानी नस्लों को तबाह करके रख देते हैं। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता। एक तो ये मतलब हो गया। तो इसका मतलब एक, यानी शरीयत को, दीन को एक तरफ रख के जब बंदा चलता है तो फिर फसाद ही पैदा होता है। तो ये एक, यानी अपनी ज़िंदगी भी नहीं बचती, दूसरे की भी तबाही फिर जाती है। दूसरी बात यह है कि इसका तवल्ला का मतलब एक दूसरा है कि तवल्ला का मतलब वाली बनना, हुकूमत मिलना और बादशाहत होना। तो इस तरह दूसरा इसका मतलब ये है कि हुकूमत का मिलना, हुक्मरान बनना। तो इसके लिहाज से देखें, अल्लाह फरमाता है व इज़ा तवल्ला, और जब इनको हुकूमत मिल जाती है, यानी ये वो लोग जो मुनाफिक होते हैं, दिल के काले होते हैं, जब इनको मुनाफिक को, इस तरह के लोगों को, व इज़ा तवल्ला, और जब इनको हुकूमत मिल जाती है, ये वाली बन जाते हैं, तो सा, तो कोशिश करते हैं, दौड़ धूप करते हैं, फिल अर्द, ज़मीन में, ले युफसिदा, के वो फसाद फैलाएं, फ़ीहा, इसमें। तो ज़मीन में वो फसाद फैलाते हैं क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी करते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी को छोड़ देते हैं, अपनी मर्ज़ी करते हैं। कानून कोई नहीं है, बस जो गरीबों के लिए होता है, बड़ों के लिए कोई कानून नहीं है, और अपनी मर्ज़ी होती है। अल्लाह फरमाता है वह युहलिकल हरसा, और ये तबाह कर देते हैं, हलाक कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। हर्स कहते हैं खेतियों को, फसलों को तबाह कर देते हैं। वन नस्ला, और नस्ल इंसानी को तबाह कर देते हैं। वल्लाहु, और अल्लाह ताला ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता, ना फसादी से मोहब्बत करता है।
آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں یہی حال ہے مسلمانوں کا بھی، اور جو دوسرے اس وقت مسلمان تو ایک طرف، وہ تو ان کو تو ہوش ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ نے جب دیکھیں واعظہ طول، اور جب اللہ نے حکمرانی دی تو یہ کیا کرتے ہیں؟ فساد ہے۔ آپ دیکھیں ہر ملک میں، مسلمانوں کے ملک میں جو بھی حکمران بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی کرسی بچا رہا ہے، اس کے لیے وہ فساد بھی کر لیتا ہے، وہ وہاں لوگوں کی روٹی جو ہے روٹی اور فصلیں اور سب کچھ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اور لوگوں کی نسلیں، وہ دیکھیں نا وہ یہلک الحرث والنسل، وہ کھیتیوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے، نہ ان کے پاس گھر میں روٹی رہتی ہے، نہ کچھ رہتا ہے، کہ بمباری مصیبت دیکھیں کیا ہوا، وہ نسلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ واللہ لا یحب الفساد، فساد پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لیں جو اس وقت دوسرے ملکوں، مسلمان ملکوں کے اندر ہو رہا ہے، جو مسلمان حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ صرف اپنے حکومت کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو، لذت دنیا کو اور چسکے کو اور اپنی حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے وہ فساد سے بھی باز نہیں آتے، چاہے وہ نسلیں تباہ ہو جائیں، چاہے ان کے دانہ پانی ختم ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو وہ اس کو کرنے سے نہیں باز آتے۔ اور اللہ فرماتا ہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ تو فساد کو پسند نہیں کرتا، تو یہ لوگ کیا کریں گے قیامت کے دن؟ اب آپ دیکھ لیں کتنے مسلمان ملک ہیں کہ اس نے مصیبتوں میں گرفتار ہیں، اور ان کے جو بڑے بڑے وہ سارے جو حکمران ہیں سب اسی کاموں میں، جب بھی ان کو حکومت ملی انہوں نے اسلام سے منہ پھیرا۔ کون سا بندہ ہے جس میں آپ دیکھیں کون سے ملک کا حکمران ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو؟ آپ غور کر لیں، اللہ کا خوف آتا ہے تو اس ملک میں اللہ کا قانون وہ آ جاتا ہے، کیونکہ خوف الہی اللہ کے قانون کے اندر بندے کو بند کر دیتا ہے، کیونکہ بندہ اللہ کے قانون کے سوا پھر چل ہی نہیں سکتا۔ جب وہ خود نہیں چلے گا تو پھر عوام کو بھی اسی میں بند کر دے گا، تو عوام کو بھی شریعت پر قائم کر دے گا، تو کدھر شریعت ہے؟ کہاں پہ؟ کسی جگہ ہی نہیں ہے۔ کسی جگہ اگر شریعت کا خیال پیدا ہوتا ہے تو اوپر کھڑے ہوئے ہیں وہ جو دوسرے، وہ پھر چڑھائی کر کے تباہی پھیر دیتے ہیں، اور مسلمان جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ تباہی پھرے اور اسلام کا نظام ہی نہ آئے۔ تو یہ ہے حالت جو اس وقت بنی ہوئی ہے، کہ قیامت کے دن اللہ کو سب نے جواب دینا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب تولا سے مراد ہے حکومت، جب ان کو حکومت ملتی ہے نا، سعیٰ فی الارض، تو یہ زمین میں کوشش کرتے ہیں، دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لیفسد فیہا، کہ زمین میں فساد پھیلے، ویہلک الحرث، اور اس میں ہلاکت اور تباہی ہو اس کی فصلوں کی، اور کھانے پینے کی چیزیں جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں ان کی، والنسل، اور نسل انسانی تباہ ہو، ان کو کوئی فکر نہیں ہے، چاہے بمباری ہو جائے، چاہے بندے مر جائیں، مسلمان چھوٹے بڑے سب، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ نے وقت دے رکھا ہے دنیا کا، قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، اور جب بندے کو حکومت مل جاتی ہے، یہ اپنے ملک کا والی بن جاتا ہے، حکمران بن جاتا ہے، تو اس کا کام ہوتا ہے کہ امن و سکون رکھے، اور اللہ کے قانون کے مطابق اس زمین پر جو ہے اللہ کا قانون چلائے، اور قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کے اندر جو ہے انصاف قائم کرے، اور تاکہ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا قانون ہو، اور ہر ایک کو جو بیسک ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات ملتی رہیں، اور یہ نہیں ہے کہ بندہ جائے اور قبضہ کر جائے۔ جیسے بیت المال ہوتا ہے، بیت المال کا مطلب ہوتا ہے ملک کا خزانہ، تو وہ ملک کا خزانہ بیت المال پہ جا کر قبضہ کر لے، اس کو چوری کرتا جائے، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے پھر قیامت کے دن وہ تو مال لوگوں کا ہے، اس سے تو وہ ملک میں بہتری لانی تھی تاکہ غریبوں کو روزگار ملے، اور جو ہے ملک ترقی کرے، اور اس طرح وہ کام ہونے تھے، لیکن اگر بندہ اس کو ہی چوری کرنا شروع کر دے تو وہ بھی مصیبت میں پڑ گیا نا، کہ قیامت والے دن پھر جواب تو دینا ہوگا، لیکن بعد میں پھر وہ چوری چھپانے کے لیے لوگوں کو ایسی باتیں کر کے، یا حکمراں وہ دوسروں کو، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو وہ بنا دی، کسی کو کسی طرح کا عہدہ دے دے بندہ، اور اس طرح سے اپنے آپ کو فن خواں سمجھے، اور یہ سمجھے میں جو کچھ ہوں کر رہا ہوں بس ٹھیک ہے، تو یہ تو پھر اللہ کے ہاں مقابلہ کر رہا ہے نا، کیونکہ اصل بادشاہ تو اللہ ہے۔ اللہ کے ملک میں، یہ ملک سب اللہ کے ہیں، تو اللہ کے ملک میں جو اللہ نے اس کو حکومت دی تھی، تو اس نے اس کو اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے مطابق چلانا چاہا، اور جو کچھ مرضی آئی وہ کرنی چاہیے، جبکہ مرضی تو اللہ کی چلنی چاہیے تھی۔ آج پوری دنیا کے مسلمان ملکوں کے حکمران اسی منافقانہ روش پر قائم ہیں۔
اور آپ کو پتہ ہے یہ منافق جو ہوتے ہیں تو یہ اس کے اندر میں کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے، اور یہی حال آج نظر آ رہا ہے۔ آپ حکمرانوں کو دیکھ لیں، پھر عوام کو دیکھ لیں۔ آج کل حالات ایسے ہیں کہ مسلمان جو ہوتا ہے، کوئی عام مسلمان بھی دیکھ لیں کہ بہت کم ایسے جو سچے مسلمان آپ کو ملیں گے، ورنہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے منہ سامنے آپ کا ہوگا، اندر دل میں جو ہے وہ کچھ اور بات ہوگی۔ اگر اس کو اندرونی آپ سے کوئی فائدہ ہوگا، آپ سے کوئی مفاد ہے، تو پھر وہ آپ کے قریب بھی ہوگا، آپ کے ساتھ اچھا تعلق بھی پیدا کرے گا۔ لیکن آپ سے کوئی اگر مفاد نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھے گا، آپ کی عزت نہیں ہوگی، آپ کی قدر نہیں ہوگی۔ تو یہ آج کل آپ دیکھیں ہو رہا ہے نا۔ تو مومن کبھی، آپ دیکھیں نا، مومن جو ہوتا ہے نا وہ کافر کے سامنے کبھی نہیں جھکتا، کیونکہ مومن جھکتا ہے تو اللہ کے سامنے جھکتا ہے۔ صرف منافق جو ہوتا ہے وہ کافر کے سامنے بھی جھک جاتا ہے۔ اور آج دیکھیں کہ ہمارے سیاستدان اور حکمران کیا کرتے ہیں، کس کے سامنے جھک رہے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں یا کسی اور کے؟ فیصلہ آپ خود ہی کر لیں۔ تو مسلمان ملکوں میں جب ان کو حکومت مل جاتی ہے تو پھر یہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے سامنے جھک جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ مل کر فساد مچاتے ہیں، جو اللہ کا نظام ہے اسی کو ہی تباہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے کیا دوست ہیں پھر؟ تو آپ خود دیکھ لیں، جب انہیں اقتدار مل جاتا ہے، ساری دوڑ دھوپ ان کی کس کے لیے ہوتی ہے؟ کہ اقتدار مل جائے اور پھر اپنی مرضی سے جس کو چاہیں قتل کرتے رہیں، جس کو چاہیں جو سزا دیں، اور جس طرح ماحول چاہیں اس طرح کا ملک کے اندر بنا لیں۔ تو یہ ہے کہ اس میں چاہے کھیتیاں، چاہے بمباسٹک ہو، چاہے کچھ اس طرح کر کے نسل انسانی تباہ ہو جائے، یا کھیتیاں غرق ہو جائیں، یا تباہ ہو جائیں، یا جلا دی جائیں، تو ان کو تو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو جب منافق کو روکا جاتا ہے کہ تو فساد نہ کر، تو وہ ضد میں آ جاتا ہے، کہتا ہے میں تو فساد تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں نا، پہلے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، منافقوں کو جب کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو، وہ کہتے ہیں ہم فساد تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنی زبانیں شہد سے میٹھی کر لیتے ہیں، اور اتنی میٹھی زبانوں سے لوگوں کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ دل ان کے جو ہے نا وہ بڑے سخت، جیسے کڑوے، کیا یعنی بہت سخت ہوتے ہیں۔ بکری کی کھال ہوتی ہے اور بھیڑیے کا دل ہوتا ہے ان کا۔ یہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں اندر اپنی جو ان کی خیانت ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے، بے ایمانی ہوتی ہے، ان کے اندر دھوکا ہوتا ہے، نا انصافی ہوتا ہے، اور جو ظلم یہ کرتے ہیں ان سب کو چھپا کر چکنی چوڑی باتیں کر کے، میٹھی باتیں کر کے دوسروں کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس طرح اپنے فساد سے، اپنے اس کو دوسروں کو یہ زہر کرتے ہیں کہ ہم نے اصلاح کی ہے، ہم ترقی کی راہ پر گامزن ہیں، اور ہم تو ترقی کو قائم رکھنے والے ہیں۔ اگر ہم نہیں ہوں گے تو ترقی کہاں ہوگی؟ یہ تو ترقی ہمارے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ حالت ہوتی ہے۔ تو پھر یہ جو ہے نا، جب کہ وہ فساد برپا کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ جب کسی بندے کو جب پتہ چلتا ہے، اس کو پتہ چلے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اور بعض بندے جب بیان اللہ کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں تو بعض بندے دشمن بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مجھے اس نے کہا ہے، تو بندے نے تھوڑا کہا ہے، یہ تو اللہ فرما رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب کسی کو والی بنا دیا جاتا ہے، حکمران بنا دیا جاتا ہے، سعی، تو وہ کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، کہ اس میں فساد برپا ہو۔ تو وہ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے جو بھی ہو وہ کر لیتا ہے، کوئی انصاف نہیں ہوتا اس کے لیے۔ وَيُهْلِكُ الْحَرْثَ، کھیتیوں کو تباہ کر دیتا ہے، والنسل، اور نسل انسانی کو تباہ کر دیتا ہے، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ اس فساد کو پسند نہیں کرتا۔ کیونکہ مسلمان کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، کہ وہ نہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے اور نہ زبان سے۔ یہ عام مسلمان کے لیے بھی ہے، اور حکمران اور اجتماعی طور پر بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ملک کے اندر ترقی اس وقت ہوتی ہے جب پورا ملک جو ہے وہ اچھا ہو جائے، یعنی ہر بندہ اس ملک میں رہنے والا اچھا ہوتا ہے، تب اللہ کی رحمت اس ملک میں آتی ہے۔ جیسے ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، اگر ایک گھر میں ہم 4 بندے رہتے ہیں، تو 4 بندوں میں سے 3 بندے اچھے ہیں، وہ نیک کام کرتے ہیں، اور ایک بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو
تو اس گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، کیونکہ وہ جب رحمت آئے گی وہ برا کام کر رہا ہوگا اسی گھر میں، تو وہ رحمت کے فرشتے چلے جائیں گے، وہ رحمت نہیں آئے گی۔ تو اللہ کی رحمت اس وقت آئے گی جب چاروں کے چاروں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے، تب اس پہ آئے گی رحمت، اس گھر میں رحمت آئے گی، اور اس گھر میں نہ چوری ہوگی، نہ کوئی ڈاکہ ہوگا، نہ کوئی جادو اس گھر پہ کر سکے گا، نہ اس گھر میں کوئی مصیبت آئے گی، نہ کوئی بے حیائی اور برائی اور زنا اور کوئی اور قسم کی غلاظت آئے گی۔ وہ گھر اللہ کے حکم سے ایک جنت کا نمونہ بن جائے گا، جس میں سارے گھر والے جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو تبھی وہ گھر جو ہے وہ رحمت الہی کا ایک سرچشمہ بن جائے گا، جنت کا منظر پیش کرے گا۔ اور جو ملک پھر اسی طرح ایک گھر، پھر دوسرے گھر والے اسی طرح اچھے ہو جائیں، تیسرے کے ہو جائیں، پھر اسی طرح پورا پورا شہر جو ہے وہ اچھا ہو جائے، اللہ کے حکم کو ماننے والا ہو جائے، اور دوسرا شہر بھی ایسے ہو جائے، اور پھر اسی طرح ایک صوبہ، پھر دوسرا صوبہ، پھر پورا ملک اگر اس طرح اللہ کے حکم کے مطابق چلنے والا ہو جائے، تب اللہ کی رحمت آتی ہے، تب اس ملک کی طرف کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر کوئی کچھ بات کرتا ہے تو وہ تباہی اس پر پھر جاتی ہے، کیونکہ وہ رحمت کے فرشتے اس کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس ملک پر خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں کون سا ملک ایسا ہے، کس ملک میں ایسی صورتحال ہے؟ فساد جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فساد جب بندہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، فساد مختلف طریقے کے ہوتے ہیں۔ آپ عام طور پر دیکھیں، اگر آپ مسجد جا رہے ہیں یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاز کھا کے بھی نہ جاؤ، کیونکہ پیاز میں بدبو ہوتی ہے، فرشتے نہیں آتے قریب۔ اور اسی طرح تھوم جو ہوتا ہے، لہسن جو ہوتا ہے، وہ بھی بدبو پیدا کرتا ہے۔ اور اسی طرح سگریٹ پینے والے جو ہیں، وہ سگریٹ پی کے نمازیں پڑھیں، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ بدبو منہ سے آتی ہے۔ اسی طرح پتہ نہیں کیا اور نسوار رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھاتے پیتے ہیں، وہ بدبو والی جو بھی چیز منہ میں ہوگی تو وہ صاف ظاہر ہے جب اس کے فوراً بعد نماز پڑھیں گے یا کوئی دین کا کام کریں گے، فرشتے رحمت کے تو نہیں ہوں گے اس کے پاس۔ تو اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ایسی چیزیں کھا پی کر، تھوم ہو، لہسن ہو، بدبو والی چیز ہو، تو میرے گھر کے قریب نہ ہو، یعنی مسجد کے قریب نہ جاؤ اور نہ اللہ کا ذکر کرو، بلکہ پہلے صاف ستھرے ہو جاؤ۔ تو یہ فساد کی باتیں یہی ہوتی ہیں جو اللہ کے فرشتوں کو دور کر دیتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جیسے آپ دیکھیں کہ جب جو ہے عام طور پر یہ جو بندہ ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر زنا کرتا ہے ایک بندہ، جب وہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان ہی اس میں نہیں ہوتا، وہ ایمان اس کے جسم سے باہر کہیں لٹک رہا ہوتا ہے۔ جب وہ کام برا گناہ کا ہو جاتا ہے تب اس کا جو ایمان ہے وہ واپس اس میں آتا ہے، لیکن وہ جب وہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ برائی گناہ میں اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اسی حالت میں اگر برائی کرتے ہوئے گناہ کرتے ہوئے مر جائے تو اس کی موت کفر پہ ہوتی ہے۔ تو یہ حالت ہے، فساد ہے نا سارا، یہ فساد یہی ہے کہ بندہ جو ہے جب اپنی مرضی کرتا ہے، خواہشات کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، نفسانی خواہشات کو، اور شیطان کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، دوستی کر لیتا ہے، اور ماحول میں جو شیطانی خیالات اور نفسانی خواہشات پر چلنے والے دوست بنا لیتا ہے، تب وہ بندہ جو ہے وہ اس کا اللہ سے رشتہ کٹ جاتا ہے، وہ فسادیوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے اور مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ منافق یہی لوگ ہوتے ہیں، زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ہمیشہ اپنی پھوں پھاں رکھتے ہیں، ہوا رکھتے ہیں، دکھاوا کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ نماز پڑھیں گے لیکن دکھانے کے لیے، وہ لوگوں کو پتہ چلے میں بڑا مسلمان ہوں، بڑا نیک پرہیزگار ہوں، اندر کچھ نہیں ہوگی، اندر بات یہ نہیں ہے، اندر دکھانا ہے بھی میں بڑا نیک ہوں، جبکہ وہ کچھ اندر کچھ اور ہے۔ اس لیے جو ہے نا یہ ہمیشہ منافق چالیں چال کے دوسرے بندوں کو خراب کرتے ہیں، تو جس کا اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ ملک کا حکمران بھی بندہ بن جائے، وہ بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے چاہے مسلمان بھی ہو تو وہ فساد برپا کرتا ہے، اور حتیٰ کہ نسلوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور اس طرح آپ دیکھ لیں اس مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے دوسرے ملکوں میں، وہ بعض اوقات منافق کفر والے کافر منافق ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں پر یہی کچھ کرتے ہیں کہ ان کی فصلیں تباہ کر دیتے ہیں، ان کی
नस्लें तबाह कर देते हैं, उनको तबाही फिर जाती है। और बाज़ औक़ात मुसलमान ख़ुद ही ऐसे होते हैं हुक्मरान, जो या मुसलमान बज़ाते ख़ुद मुनाफ़िक़त पे होते हैं। तो इसलिए ये जो दो आयत हैं, ये मुसलमानों के लिए भी, कुफ्र के लिए वालों के लिए भी, सब के ऊपर ये असरअंदाज होती हैं। हमें इन आयत में ये देखना है कि क्या हमारे अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्या हम जो कुछ बयान करते हैं, लोगों को बयान करते हैं, बातें करते हैं, हमारी चौड़ी मीठी मीठी बातें या इस तरह की बातों में कोई गुनाह तो नहीं होता कि हम उसकी तरफ राग़िब तो नहीं कर रहे होते, दिल में कुछ और हो, बातें कुछ और करके ताकि दूसरे बंदे को अपना वर्गला के और फिर कल कल को उससे फ़ायदा उठाएं, उसको धोखा दें या उसकी बेइज्जती करें, उसके साथ ज़िना करें, उसके साथ बेहयाई करें, या उसके साथ कोई लवातत और मुसीबत और कोई और जो है ना उसको नुकसान दें, या उसको डाका डगाएं, उसका जो है माली तौर पर या जिस्मानी तौर पर या ज़हनी तौर पर या किसी और तरीके से उसको नुकसान पहुंचाएं। तो ये जो होता है, या इस तरह की बातें अगर बाज़ औक़ात लोग मीठी मीठी करके अच्छी अच्छी बातें करके दूसरों को ख़राब करते हैं, और अंदर से यह होता है कि फ़साद होता है, इनका मकसद यही होता है। तो ये जो लोग होते हैं, ये फ़सादी, ये मुनाफिक इसी तरह के होते हैं। और अगर मुनाफिक को अल्लाह ताला वो हुक्मरानी दे दे, तो वो वहाँ पर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ये नहीं देखता कि किसी की नस्ल जो है तबाह हो रही है, या वो लोगों के लिए फसलें और वो जो है अपना खेतियाँ तबाह हो रही हैं, उसको नहीं ख्याल करता, बल्कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए वो फसादी बन जाता है। लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया, वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जो बंदा झगड़ा करता है, फसाद करता है, और उस बंदे के लिए यही काफ़ी है गुनाहगार होने के लिए, जो हमेशा झगड़ा करता है। और जो फसाद होता है, हमेशा जो झगड़ा करता है, फसाद करता है, तो उसका दीन सलामत नहीं रहता। ये मसनद अहमद में मौजूद है। अल्लाह ताला हम सब को मुनाफिकों के हरबों से, उनकी चालों से महफूज फरमाए। और अल्लाह से हम दुआ करते हैं, इल्तिजा करते हैं कि या अल्लाह, जब तक हमें ज़िंदा रख, हमें ज़ाहिर और बातिन में एक जैसा रख, यानी कि जो हमारी ज़बान पर हो, दिल में भी वही हो। और हमें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ये ज़िंदगी के जो लम्हात दिए हैं, इनको गुजार कर ये ज़िंदगी हमारी जो है अपने यहाँ मुशर्रफ फरमा, और इसको कबूल फरमा। इसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं हमारी माफ़ फरमा, और हमें या जब तक ज़िंदा रख दीन इस्लाम पर कायम व दायम फरमा के, और जब उठा तो ईमान से इस दुनिया से उठा कर हमें कामयाब व कामरान फरमा। आमीन।